آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ مالک الملک خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے خاص اور مختص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے بہت سے کلمہ گو بھائی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جشن مناتے ہیں، اور اپنے شہروں دیہات کے گلی کوچوں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ربیع الاول کے مہینہ میں اپنے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. آپ کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی. تاریخ کون سی تھی؟ اس میں مورخین متفق نہیں ہے. کسی نے کہا 12 ربیع الاول تھی، کسی نے کہا 9 تھی، کسی نے کچھ اور کہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات اسی مہینہ کی 12 تاریخ کو ہی۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اسی طرح آپ کی وفات سے بڑھ کر اور کوئی غم نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں کو اسی ایک مہینے میں رکھا، اس میں کوئی حکمت تھی۔ جب اسلام نہیں تھا، جب دنیا میں جاہلیت تھی، دور جاہلیت میں جب انسان کسی غم سے دوچار ہوتا تھا تو حد کراس کر جاتا تھا، غم کے عالم میں سینہ کو بھی کرتا تھا، گریبان چاک کرتا تھا، ماتم کرتا تھا، چہرے کو پیٹتا تھا، اور جب انسان پر خوشی طاری ہوتی تھی، اس کو کوئی خوشی حاصل ہوتی تھی، تو یہ انسان دور جاہلیت میں ناچتا تھا، گاتا تھا، رقص و سرود کی محفلیں بپا کرتا تھا اور جشن مناتا تھا۔ جب اسلام آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو آپ نے دنیا کی ڈکشنری کو تبدیل کر دیا۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد جو ماتم تھا اس کو صبر میں بدل دیا گیا اور جشن کو شکر میں بدل دیا گیا۔ ماتم کی جگہ صبر آ گیا اور جشن کی جگہ شکر آ گیا۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب آپ پر غم کے لمحات آئے، آپ نے صبر کرنا ہے، اور جب خوشی ملے تو شکر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں واقعات کو ایک ہی مہینے کے اندر رکھا۔ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے جو میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے، جشن منائیں گے، ناچیں گے، رقص و سرود کی محفلیں جمائیں گے، جلوس نکالیں گے، اور ایسے لوگ بھی آئیں گے جو آپ کی غم میں، جدائی کے غم میں حد سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ نے دونوں کو ربیع الاول میں رکھا تاکہ بیلنس ہو جائے۔ جب انسان آپ کی ولادت کی خوشی میں جشن منانا چاہے، اسے اللہ کے محبوب کی وفات کا غم یاد آ جائے، اور جب آپ کی وفات کے غم میں ماتم کرنا چاہے تو اسے آپ کی ولادت کی خوشی یاد آ جائے۔ اللہ نے بیلنس کر دیا۔ جہاں تک خوشی کی بات ہے تو ایسا انسان تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو
جس کو آپ کی ولادت کی خوشی نہ ہو؟ کیوں؟ کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی سب سے انمول ہیرا اور سب سے انمول نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے تو وہ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن یہ انداز کسی اور نعمت کے متعلق اللہ نے اختیار نہیں فرمایا۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ آسمان بنایا، لیکن یہ نہیں فرمایا میں نے آسمان بنا کے تم پر احسان کیا۔ زمین بنائی، لیکن یہ نہیں فرمایا میں نے تم پہ احسان کیا۔ دریاؤں کو روانی عطا کر کے تم پہ احسان کیا۔ پھولوں کو مہک عطا کر کے تم پہ احسان کیا۔ پرندوں کو چہچہاہٹ عطا کر کے تم پہ احسان کیا۔ یہ نہیں فرمایا گلشن مہکتے ہیں تمہارے لیے، لیکن کوئی احسان نہیں کیا۔ پرندے چہکتے ہیں تمہارے لیے، لیکن کوئی احسان نہیں۔ سبزے لہکتے ہیں تمہارے لیے، لیکن کوئی احسان نہیں۔ آسمانوں کی چھت کو اللہ نے ستاروں سے مزین فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان کو خوبصورت بنایا ستاروں کے ساتھ، چاند سورج چمکائے، لیکن کوئی احسان نہیں کیا۔ تمہیں لیل و نہار عطا فرمائے، لیکن کوئی احسان نہیں کیا۔ سمندر کی لہروں کو چیرتی ہوئی کشتیاں چلی جاتی ہیں، لیکن تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ آسمان سے باران رحمت برستا ہے، لیکن تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ لیکن جب میرے تیرے محبوب کائنات کی باری آئی، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، فرمایا میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر کے تم پر احسان کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں اتنی عظیم نعمت اور ہے ہی نہیں، اتنا بڑا احسان اور کوئی نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے فرمایا۔
آپ کی ولادت، آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے، آپ کے حسن خلق کو اپناتے، آپ کی عبادات کو اپناتے، آپ کی اتباع کرتے، لیکن ہمیں کس راستے پہ ڈال دیا گیا کہ خوشی بھی آقا کی ولادت کی، تشریف آوری کی منا رہے ہیں اور کام اس خوشی کے نام پر سارے وہ کر رہے ہیں کہ جن سے آپ نے منع فرمایا۔ سارے کام وہ ہیں جن سے آپ نے منع فرمایا، اور نام بھی آپ کی خوشی کا ہے۔ یہ کیسی خوشی ہے میرے عزیز دوستو؟ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مسلمان کی بہو بیٹی کو بے پردہ ہو کر باہر نکلنے کی اجازت دی ہے؟ آپ نے تو اس سے منع فرمایا۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، کہہ دو اپنی بیٹیوں سے، کہہ دو ایمان والوں کی عورتوں سے کہ پردہ کر کے نکلا کریں، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر گرا کے نکلا کریں، اپنے جسم کو چھپا کے نکلا کریں۔ آپ کی تعلیمات تو یہ ہیں، اور رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ راستے میں چلتے ہوئے مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، عورتیں ایک طرف کو چلیں، راستے کے کنارے پہ عورتیں چلا کریں، مرد درمیان میں چلا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا تو ان پاک باز صحابیات نے اس پر اس طرح عمل کیا، وہ راستے میں اس طرح دیواروں کے ساتھ رگڑ کے چمٹ کے چلا کرتی کہ بعض اوقات ان کی اوڑھنیاں پھٹ جایا کرتی دیواروں سے لگ کے، لیکن مردوں کے ساتھ مل کے اختلاط کر کے مت چلا کرتی۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک حکم دیا کہ عورتیں جو مسجد میں نماز کے لیے آتی ہیں، عورتوں کے صف
مردوں سے پیچھے ہوا کرتی، مرد آگے نماز پڑھتے، عورتیں پیچھے نماز پڑھتی، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا جب تک مرد سجدے سے پوری طرح اٹھ نہ جائیں اس وقت تک عورتیں اپنے سروں کو سجدے سے مت اٹھایا کریں۔ آپ نے اس حد تک سختی فرمائی، لیکن یہاں پر کیا ہے، آقا کی تشریف آوری کی ہمیں خوشی ہے، عورتیں بھی ساتھ ہیں، مرد بھی ساتھ ہیں، دونوں کا اختلاط ہے، جلوس جا رہا ہے آقا کی میلاد کی خوشی میں، کندھوں کے ساتھ کندھے رگڑ کھا رہے ہیں، جسم سے جسم ساتھ مل رہے ہیں، ہنسی مذاق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گفتگو ہے، غیر محرم کے ساتھ بات چیت ہے، بے پردگی ہے، حسن کی نمائش ہے، میک اپ ہے، زیب و زینت ہے، بھڑکیلے لباس ہیں، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ یہ سب آقا کی میلاد کی خوشی میں کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسی خوشی ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو تم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ وہ راستہ جو زنا کی طرف جاتا ہے اس راستے پر پہلا قدم بھی مت رکھو، زنا کے اسباب سے بچو۔ مرد و زن کا اختلاط زنا کا سبب، بدکاری کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جاہلیت کی اس رسم کا رد فرمایا کہ مرد و زن اسلام سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو لباس ہے یہ گناہوں کی علامت ہے، اس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اللہ نے کہا یہ بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے منع کر دیا، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے، اور یہ بے حیائی، بے پردگی
اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے نام پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی مذمت فرمائی، محبوب کائنات نے جگہ جگہ اس کی تعلیم دی کہ بے حیائی سے بچا جائے، بے پردگی سے بچا جائے۔ کائنات میں ازواج مطہرات امہات المومنین سے بڑھ کر، بنات رسول سے بڑھ کر پاکیزہ قلوب کسی اور کے ہو نہیں سکتے۔ جب ان کو بے پردگی کی اجازت نہیں تو آج کی مسلمان بیٹی کو کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے؟ آقا کی ولادت کی خوشی ہے، ولادت کی خوشی ہے، اور کام کیا کریں گے؟ ساز بجائے جائیں گے۔ ساز بج رہے ہیں، اور وہ ساز جن کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانی آلات قرار دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لمکسر مزامیر الشیطان، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ میں شیطانی سازوں کو توڑ کر دنیا سے جاؤں۔ ان شیطانی سازوں کو توڑنے کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ صحابی فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں چلے جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، چلتے چلتے ایک طرف سے بانسری کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی مہار مخالف سمت میں موڑ لی اور کانوں میں انگلیاں دے لی، اور اس وقت تک دور ہوتے چلے گئے جب تک بانسری کی آواز آنی بند نہیں ہوئی۔ اور تیرے میرے آقا تو دنیا میں ان سازوں کی آوازوں کو سننے کے لیے تیار نہیں، آپ تو ان کو توڑنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی خوشی ہے کہ آج ہم نے انہی سازوں کو اس محبوب کائنات کی ولادت کی خوشی کے اوپر بجانا شروع کر دیا، سننا شروع کر دیا، سنانا شروع کر دیا۔ ساز بجائے جا رہے ہیں، موسیقی بجائی جا رہی ہے نبی کی ولادت کی خوشی پر۔ یہ کیا ہے جی؟ آپ کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ پیارے آقا نے سازوں سے منع کیا، آپ کی ولادت کی بڑی خوشی ہے، اور کام وہ کریں گے جن سے آپ نے منع فرمایا۔ کیا کریں گے؟ ہم آپ کی ولادت کے جشن میں ناچیں گے، گائیں گے، رقص کریں گے، بھنگڑے ڈالیں گے، ڈھول کی تھاپ۔ یہ رقص کہاں سے آیا؟ نعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر نے اس کی تعلیم دی؟ یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ یہ رقص تو شیطان کی عبادت ہے، یہ ناچ شیطان کی عبادت ہے۔ خوشی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناتے ہو اور عبادت شیطان کی کرتے ہو، یہ کس کی تعلیم ہے؟ میرے عزیز دوستو،
لمحہ فکریہ ہے. اکثر لوگ ایک راہ میں بہے چلے جا رہے ہیں، ان کو حقیقت کا علم نہیں، ان کو شعور ہی نہیں کہ ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ نبی کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے. حضور کے مدح میں، آپ کی تعریف میں نعت، اشعار، آپ کی شان میں غلو، مبالغہ آرائی کس قدر کی جا رہی ہے. ہوش نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی سمجھ نہیں. آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. فرمایا لوگوں میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح کہ نصارہ نے عیسیٰ کی شان میں کیا. میری شان میں غلو نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ کی شان میں کیا. عیسائیوں نے کس طرح غلو کیا؟ آؤ میرے ساتھ ساتھ اللہ کے قرآن پر غور کرتے جاؤ. فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں تیسرا. تثلیث، تین مل کے اللہ ہے، اللہ، مریم، عیسیٰ، تین. اللہ تین میں تیسرا. دوسرا مقام کس طرح غلو کیا انہوں نے؟ فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، اور نصارہ نے کہا مسیح عیسیٰ اللہ کا بیٹا. غلو کیا، بیٹا بنا دیا. تیسرا عقیدہ نصارہ کا. فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابنہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم. فرمایا نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور مسیح میں کوئی فرق نہیں. جو مسیح ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی مسیح ہے. اللہ مسیح کے روپ میں آیا ہے. فرمایا ایسے لوگوں نے بھی کفر کا ارتکاب کیا. رحمت دو عالم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح کہ نصارہ نے عیسیٰ کی شان میں کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں نصارہ نے عیسیٰ کی شان میں جو غلو کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں کیا یا ان کی محبت میں کیا؟ محبت میں کیا. جس نے بھی غلو کیا محبت میں کیا، اپنی طرف سے محبت کا اظہار کیا. انہوں نے سمجھا کہ اس وقت تک ہماری عیسیٰ سے محبت کامل نہیں ہو سکتی جب تک ہم انہیں بشریت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر نہیں بٹھائیں گے. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا.
لیکن ہم اپنے آقا کا فرمان بھول گئے۔ آپ کی ولادت کی خوشی ہے، لیکن اسپیکر پر آواز دینے والا کہتا ہے وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتا ہے وہ جو عرش پر خدا تھا مدینہ میں مصطفیٰ کی شکل میں آیا، نعوذ باللہ۔ ایک اور کہنے والا اپنی محبت کے اظہار میں، ولادت کی خوشی میں کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور محبوب خدا کو حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے، نعوذ باللہ۔ خوشی ولادت کی منائی جا رہی ہے، اور آقا کی شان کے اندر غلو کیا جا رہا ہے، اور کہتا ہے اٹھا کر میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی میں، اٹھا کر میم احمد میم، اٹھا کر میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی میں، تو دیکھا ذات احمد میں احد رو پوش رہتا ہے۔ کہتا ہے احد میں اور احمد میں بس میم کا پردہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر نصرانی کہے اللہ اور مسیح میں کوئی فرق نہیں، تو قرآن کہتا ہے اس نے کفر کیا۔ اور اگر کلمہ پڑھنے والا نبی کی محبت کے نام پر نبی کی شان میں غلو کرے اور کہے اللہ اور محمد میں کوئی فرق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم، میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ کی شان میں کیا۔ انما انا عبد، میں تو محض بندہ ہوں اللہ کا، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، جب تم نے میری شان بیان کرنی ہو تو میرے لیے اتنا ہی کہہ دیا کرو کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اللہ کے بندے اور اس کے، یہ آپ کی شان ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کی شان ہے۔ کیوں کہ کائنات میں آپ سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا اور کوئی نہیں، اور کائنات میں آپ سے اونچی شان رکھنے والا رسول بھی اور کوئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، ولادت کی خوشی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے۔ نام آپ کی ولادت کی خوشی کا ہے، کام سارے وہ ہیں جو آپ نے منع فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، فرمایا بندے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن کیا کریں، خوشی آقا کی ولادت کی ہے
पूरा दिन जुलूस भी निकालना है ना, आका की विलादत की खुशी भी मनानी है। नमाज जाती है चले जाए, अगर आका की तालीम जाती है चले जाए, अगर सुन्नत जाती है चली जाए, लेकिन आका की विलादत की खुशी हाथ से ना जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चाहिए तो ये था हम विलादत की खुशी इस तरह मनाते, अकीदा वो इख्तियार करते जो रहमत दो आलम ने बताया, इबादत वो करते जो रहमत दो आलम ने बताई, सुन्नत वो अपनाते जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए, जो आपने तरीके बताए उन पर अमल करते। लेकिन हमने काम सारे वो किए जिनसे आपने मना फरमाया। और जनाब विलादत की खुशी है और अकीदा ये है कि इस खुशी में, इस विलादत की महफिल में आका खुद तशरीफ लाए हुए हैं, आका भी तशरीफ लाए हुए हैं। और वजद में आके कहता है दम बदम पढ़ो दुरूद, हजरत भी है यहाँ मौजूद, हजरत भी यहाँ मौजूद है। महफिल में आप भी तशरीफ लाए हुए हैं। आका के लिए एक मसनद, एक कुर्सी सजा के खाली भी रखी हुई है। आका भी यहाँ मौजूद है और स्पीकर लगा हुआ है, साउंड लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, आवाजें बुलंद हो रही है। और कुरान ने क्या कहा? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़ अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया लोगों, जहां मेरे नबी मौजूद हो, मेरे नबी के अदब का तकाजा ये है कि तुम्हारी आवाजें नबी की आवाज से ऊंची ना होने पाए, नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज ऊंची ना होने पाए। अगर ऐसा हो गया, कुरान कहता है तुम्हें खबर भी नहीं होगी और तुम्हारी सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। बेअदबी न करना। लेकिन क्या किया जाए, खुशी आका की विलादत की है और आका मौजूद भी है और स्पीकर पर नाते भी हैं, तकरीरें भी हैं, सब कुछ है। मैं किस किस बात का तज़किरा करूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसको नेकी समझ के अक्सरियत उन लोगों की है कि जो इसको नेकी समझ के करते हैं, सवाब समझ के करते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं। किस लिए? इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाएगा, इसलिए कि जन्नत मिल जाएगी। उनको सिखाया ये गया है, ये बहुत बड़ी नेकी का काम है, ये नेकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर ये नेकी थी तो अल्लाह के प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी क्यों नहीं की? अगर यह नेकी थी तो अबू बकर सिद्दीक इससे महरूम क्यों रहे? उमर फारूक ने क्यों नहीं की? उस्मान गनी थे, अली मुर्तज़ा थे, सहाबा किराम थे, अशरा मुबशरा थे। ये सहाबा किराम का दौर गुजर गया, ताबईन का दौर गुजर गया। अगर ये नेकी थी तो ये उस अजीम दौर के अंदर मुसलमान इस नेकी से महरूम क्यों रहे?
انہوں نے اس دن کو عید کے طور پہ کیوں نہیں منایا؟ یہ عید تھی۔ اور میں کہتا ہوں سب کو چھوڑو، جس امام کے نام پر تم تقلید کا راگ الاپتے ہو، جس کے تم مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور کسی سے نہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ہی یہ عید دکھا دو۔ کیا انہوں نے یہ عید منائی؟ پہلی 6 صدیاں اسلام کی تاریخ کی 6 صدیاں اس عید میلاد النبی کے ذکر سے خالی ملیں گی آپ کو۔ اور 604 ہجری میں ایک بڑے علامہ کا کلپ سن رہا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اگر یہ عید میلاد النبی اسلام کا حصہ ہے تو صحابہ نے کیوں نہیں منائی؟ کہنے لگے ان کو منانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عید میلاد النبی میں گزرتا تھا۔ ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں دین مکمل ہو گیا۔ مکمل وہ ہوتا ہے جس میں نہ کمی کی گنجائش ہو نہ اضافے کی گنجائش ہو۔ 604 ہجری میں سب سے پہلے عراق موصل کے اندر سب سے پہلے مظفر الدین ابو سعید کوکبری 604 ہجری میں عید مناتا ہے۔ آپ ابن خلقان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مختلف مورخین سب سے پہلے 7ویں صدی ہجری میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور کہتے ہیں آقا کی ولادت کی خوشی میں یہ عید ہے، تیسری عید۔ اب تو لوگوں نے شاید اس دن نماز بھی عید کی شروع کر دی ہے، عید کی نماز شروع ہو چکی ہے۔ ہر سال نئی چیزوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عید آقا کی ولادت کی خوشی میں جس دن آقا پیدا ہوئے اس دن بولو عید ہو سکتی؟ آئیے بات ختم کر رہا ہوں۔ رحمت دو عالم سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایک جمعرات کا اور دوسرا سوموار کا روزہ۔ میں نے 3 دن پہلے حیدرآباد میں بھی یہ بات بیان کی، 2 دن روزہ رکھتے۔ آپ سے سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، سوموار کے دن روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں اس دن سوموار کے دن میری ولادت ہوئی۔ سوموار کے دن میرے آقا اللہ کے شکرانے کے طور پر سوموار کا روزہ رکھا کرتے۔ مجھے بتاؤ آقا سوموار کے دن پیدا ہوئے، آپ نے سوموار کے دن کا روزہ رکھا، جس دن عید ہو اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بولو عید والے دن کوئی روزہ رکھتا ہے؟ میرے آقا نے سوموار کے دن اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جس دن میں پیدا ہوں اس دن عید ہو سکتی۔ اس دن کو عید کا دن نہیں قرار دیا جا سکتا جہاں خوشی کی بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے آقا کی ولادت کی خوشی منائے، آقا کی تعلیمات پر عمل کر کے، آپ کے اخلاق کو اپنا کے۔
لیکن یہاں کیا ہے، آقا کی اخلاق کا تو کہیں نام ہی نہیں۔ وہ کہتا تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی، تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی، اور میں خوش ہوں کہ میں نے شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ اللہ ہمیں آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا